اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات۔ الحمد للہ والصلاۃ للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یا محمد یا علی یا محمد کن لیوما وعضدا وناصرا شفیعا ومن النار مجیرا وعلی الدہر ظہیرا۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ دعا ہے پروردگار عالم بانیان کا یہ تمام آپ سب احباب کی اس فرش عزا پہ حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں، کیونکہ مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے اور بالکل بجا فرما رہے تھے کہ 3 محرم یا 4 محرم کی شب آج ہو گئی، 3 محرم کا دن گزر گیا، اور اتنا قیمتی دن ہے یہ 10 دن اور 10 راتیں، سارا سال ایک طرف، یہ 10 دن ایک طرف۔ تو اس لیے اس میں جتنی ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں، عبادت ہے، بیٹھنا بھی، گھر جہاں بھی کوئی ہے، اس ذات کریم کا خیال بھی آ جائے تو یوں ہی کہوں گا عبادت ہے، کیونکہ دن اسی ذات کریم کے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جس منزل پہ آپ کو ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت آپ نے بھی سماعت فرمایا، تو میں بھی اس تسلسل کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں ذاکر صاحب تک، تو انشاءاللہ اپنے وقت میں حاضری مکمل کروں گا۔ طبیعتیں ماشاءاللہ آج موسم کم از کم پچھلے 2 دنوں سے کچھ بہتر ہے، تو مل کے ایک باواز بلند صلوات پڑھیے۔ پہلا مصرع آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارے محترم خطیب کیونکہ خود بھی کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور بڑی خوبصورت باتیں، محنت ہے ان کی جو انہوں نے پیش کی، اور آپ نے بھی سماعت فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب، اب ایک بات بڑی مجھے بھی یہ نہیں کہ باقی نہیں لگی، لیکن ہر بات ہی بڑی اہم تھی۔ ایک نقطہ تھا کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے تو جو اہل ایمان مومن ہیں وہ وہاں جائیں گے، ایسا ہی ہے نا، جائیں گے ڈاکٹر صاحب، یا لے جائیں گے، بہرحال جائیں گے۔ اور بات جو اس میں بہت اہم تھی، آپ نے ماشاءاللہ محسوس کی ہوگی کہ کچھ وہ ہوں گے جن کو فرشتے اپنے پروں پر اٹھا کے لے کے جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو اپنے پروں سے پرواز کریں گے۔ تو یہ پرہائے مودت جو ہیں، یہ خالق نے عادل ذات ہے، کریم ذات ہے، کسی پہ در حسین نے بند نہیں کیا، لیکن بات وہی ہے کہ ہر چیز کا ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، خالق کے ہاں عدالت ہے، جو اس معیار پہ آئے گا وہ اب چاہے فرشتوں کے پروں پہ بیٹھے یا گھر میں ہی بیٹھا رہے یا خود پرواز کر کے پہنچے، لیکن بات جو مجھے سمجھ آئی، معاملہ 12ویں کا ہو، پہلے کا ہو، معاملہ علی کا ہے۔ طبیعتیں بیدار ہیں، میں تمہید لی کیونکہ ان کا تعلق بھی کراچی سے، اور آج میں جو کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ شاہ جی کراچی بہت بڑے شیعہ قوم کا ہر فرد واقف ہے ان کے نام سے۔ ان کے بیٹے اب وہ تو دنیا سے جا چکے، وہ ایک سالانہ وہاں منعقد کرتے ہیں محفل، اس میں پنجاب سے، کراچی سے، بعض اوقات انڈیا سے شعراء بھی تشریف لاتے ہیں۔ وہاں کا قانون یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک طرح کا مصرع دیا جاتا ہے،
تمام شعراء نے اسی پہ اپنا اپنا کلام لکھنا ہوتا ہے. طرح ایک ہی ہوتی ہے، طرح کا مصرع، سب اس پہ اپنا اپنا کلام لکھتے ہیں، وہاں پیش کرتے ہیں. اب میں صرف اس طرح کے مصرعے کے لیے پہلا شعر پڑھوں گا جو میر تکلم میر کا ہے. انہوں نے بھی وہاں پڑھا، مجھ ناچیز نے گھر میں بیٹھ کے لکھا، میں وہاں جا تو نہیں سکا، اور اسی رجب میں پیش بھی کیا بہت جگہوں پہ. چاہتا ہوں یہاں بھی اگر آپ کی طبیعتیں ہیں. جی شاہ جی میر تکلم میر حسن کے بھائی ہیں، آپ کے ذہن میں آ گئی بات. پہلا مصرع ان کا، اور انشاءاللہ دل ہلیں گے کہ اے تکلم شیخ کی باتوں میں کیوں کر آئیں گے. اے تکلم خود سے کہہ رہے ہیں، میر تکلم میر، اے تکلم شیخ کی باتوں میں کیوں کر آئیں گے، قبر میں واعظ نہیں آئے گا حیدر آئیں گے. آپ جی ہیں ذکر علی سننے کا جو حق ہے. اے تکلم شیخ کی باتوں میں کیوں کر آئیں گے، قبر میں واعظ نہیں آئے گا حیدر آئیں گے، مل کے نعرہ حیدری. اور اب آ جائیے، میں ڈائریکٹ اپنا مصرع پڑھنا چاہتا تھا، لیکن ایک اور درویش ملنگ صفت شاعر اور بھی لاہور کا ہے، مصرع ان کا بھی یاد آ گیا تو وہ بھی پڑھ دوں. شاہ جی علی زریون بڑے معروف شاعر ہیں، یہ بھی پہنچے ہوئے تھے. کراچی میں شدید بارش طوفان، تو ذرا مستوار طبیعت کے ہیں. انہوں نے کہا پتہ نہیں سڑکوں پہ اتنا پانی ہے حضرت پہنچیں گے یا نہیں. یہ حضرت پہنچے بھی، اور فلبدی اسی طرح پہ جو پہلا شعر کہا علی زریون صاحب نے وہ بھی سنیے. کہہ رہے ہیں کہ تم نے سوچا تھا کہ بارش ہے یہ کیوں کر آئیں گے. تم نے سوچا تھا کہ بارش ہے یہ کیوں کر آئیں گے، ارے سن کے ہم نام علی قبروں سے اٹھ کر آئیں گے. حیدری یار آپ جی سلامت رہیں. گھر کے بندے کو اگر بندے اتنی داد دیں تو بہت بڑی داد ہے. شاہ جی تم نے سوچا تھا کہ بارش ہے یہ کیوں کر آئیں گے، اور سن کے ہم نام علی قبروں سے اٹھ کر آئیں گے. اور اب لاہور، کراچی سے لاہور سے چک عبد الخالق تشریف لائیے. شاہ جی جو پہلا مصرع مطلب میں نے لکھا وہ پیش کر رہا ہوں کہ حشر میں اس شان سے ساقی کوثر آئیں گے. جو ذکر علی سننے بیٹھے ہیں، جو گھر کا بندہ سننے بیٹھے، بے شک آرام سے بیٹھیں. شاہ جی حشر میں اس شان سے ساقی کوثر آئیں گے، دیکھ کر یوں سامنے منکر کو چکر آئیں گے. حیدری آپ جی سلامت رہیں. جی حشر میں اس شان سے ساقی کوثر آئیں گے، دیکھ کر یوں سامنے منکر کو چکر آئیں گے. شاہ جی بہت بڑا فرمان کہ ملائکہ ہمارے خادم ہیں. مولا کا فرمان ہے الملائکہ تو خدامنا، اور اگلا حصہ بھی ہے خدام و محبینا. نہ صرف ہمارے بلکہ ہمارے ان بلند مرتبہ محبوں کے بھی نوکر ہیں. اب ایک ہے منکر ایک ہے نکیر، لمبی تشریح نہیں کروں گا. اب تو ہیں باتیں بہت لیکن نسد زیر لحد، کانپتے ہوں گے ادو جب شیخ کے نوکر آئیں گے. آپ جی سلامت رہیں. مل کے نعرہ حیدری. شاہ جی لطف آیا. آپ جی اب تو ہیں باتیں بہت، یہ مولانا صاحب نے کیونکہ پڑھا مضمونی ایسا، میں نے کچھ گھر سنا کچھ یہاں پہ.
تو دل میرا بھی آ گیا کہ کلام یہ پڑھو، تو اس لیے تھکنا نہیں آپ نے، میں نے اپنے وقت میں پڑھنا ہے کہ اب تو ہیں باتیں بہت لیکن نسد زیر لحد، کانپتے ہوں گے عدو جب شہ کے نوکر آئیں گے۔ لیکن مصرع سنیے گا، ہمارے خطیب بھی دلیر ہیں، اور واقعی ذکر علی کرنا ہر ایک کا کام بھی نہیں۔ مصرع کہہ رہا ہوں، کر سکیں جو حق کے مدحت کو سرے ممبر ردا، اب کہاں دنیا میں وہ میسم سے تیور آئیں گے۔ یا آپ جی سلامت رہے۔ شاہ جی، کر سکیں جو حق کے مدحت کو سرے ممبر ردا، اب کہاں دنیا میں وہ میسم سے تیور آئیں گے۔ لیکن اب مصرع شاہ جی سننے والا ہے، زور میں نہیں لگاؤں گا کیونکہ آپ نے ذاکر صاحب کو بھی داد دینی ہے، گرمی ہے، موسم ہے، اس لیے داد تھوڑے گلے کو بچا کے رکھیے۔ بے شک اس یقین سے آ گیا فطرس در شبیر پر، اس یقین سے آ گیا فطرس در شبیر پر، چھن چکے جو بالوں پر واپس وہ شے پر آئیں گے۔ آپ جی قدردان حضرات میں پڑھ رہا ہوں کہ چھن چکے جو بالوں پر واپس وہ شے پر آئیں گے۔ لیکن مصرع شاہ جی کربلا کے میدان کا مضمون اتنے ٹائم کا نہیں، اور نہ میں اتنا انٹرینڈ ہوں کہ آ کے سارا صفحہ پڑھ کے چلا جاؤں، لیکن وقت کی نزاکت اور گھر کا بندہ ہونے کی حیثیت سے میں حاضری پیش کرتا ہوں مسلسل۔ اس لیے توجہ کہ اس یقین سے آ گیا فطرس در شبیر پر، چھن چکے جو بالوں پر واپس وہ شے پر آئیں گے۔ کربلا کا میدان کون روکے گا انہیں آ کر مقابل اس گھڑی۔ لیکن مصرع کون روکے گا انہیں آ کر مقابل اس گھڑی جس گھڑی آنو محمد بن کے جعفر آئیں گے۔ آپ جی سلامت رہے۔ جس گھڑی آنو محمد بن کے جعفر آئیں گے، اور جب گماں ہوگا عدو کو جم چکے ہیں اب قدم۔ شاہ جی، جب گماں ہوگا عدو کو جم چکے ہیں ہم اب قدم، چیرنے صف کو علی اکبر سے صفدر آئیں گے۔ علی کا ایک لال میدان جنگ کا شیر بھی ہے، دلیر بھی ہے، لیکن عزادارو ارمان اسی بات کا ہے کہ جن شیروں کی حق تو یہ تھا کہ قدر کی جاتی، چلیے ایسے ہی، لیکن افسوس کہ امت نے کیا کیا، کلمہ رسول کا پڑھ کے آج شیعہ سنی جتنے احباب ہیں، یہ تو بر صغیر میں لوگ کلمہ پڑھا، اولیاء یا سادات جن کی محنتیں تھیں یہاں بزرگوں کی، ان لوگوں نے یہاں کلمہ پڑھا، یہ عراق سے سارے عرب سے نہیں آئے، سادات یا کچھ نسب آئے، لہٰذا بر صغیر کے جتنے لوگ تھے، ہندو ہوں سکھ ہوں، جتنے مذاہب تھے، ہر ایک متاثر ہوا ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کی امت نے کلمہ پڑھ کے رسول کے ان شعروں کو بھارت میں گرو آتا بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، یہ ہندو کہہ رہے ہیں۔ دل میں ہر ایک کی یہ احساس شاہ جی پیدا ہوا، ہر دور میں ہوا، صدیاں گزر گئیں، تاریخ عزاداری ذرا اٹھا کے دیکھیے، کہیں 700 سال، کہیں 500 سال، کہیں 800 سال مسلسل
بلکہ بہاولپور کے جو قدیم تذکرے ہیں ان میں 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا اور 63 ہجری میں سرائکی زبان کا پہلا مرثیہ لکھا گیا۔ آج دنیا کہتے نہیں یہ چک عبد الخالق میں سارے سنی تھے، ہمیں سنتے تو یہ 50 سال ہوئے، 100 سال ہوئے۔ پہلا مرثیہ حسین کا سرائکی زبان میں 63 ہجری میں لکھا گیا۔ آج بھی تاریخ کا ڈاکومنٹڈ بات ہے۔ تو جس مظلوم کو ہر قوم روئی، ہر علاقہ رویا، ہندو بھی روئے، کلمہ پڑھا، حسین کے جلوس اعزا کو دیکھ کے دنیا متاثر ہوئی، بس جملہ ایک ہی کہنا ہے، انڈیا کا شہر ہے بمبئی نام ہے۔ آج بھی شاید جو میں نے تاریخ میں پڑھا، انہوں نے تو جب یہ کتاب لکھی گئی تو مصنف لکھتا ہے کہ تاحال وہ جلوس برآمد ہو رہا ہے۔ بس 2 جملے اس مصائب کے اور طالب دعا۔ شاہ جی انڈیا کا شہر ہے بمبئی، یہاں خدا جانے یہ بیبیاں گئی ہیں کسی امام بارگاہ میں، کچھ منتیں مانی۔ میں اب جملہ کہوں گا، انشاءاللہ عبادت آپ کی ہو گئی، ہو بھی جائے گی۔ کچھ منتیں مانی، باتیں جتنی مشکل تھیں پوری ہو گئیں۔ کہاں سے ہوئیں؟ اس کے گہوارے سے ہوئیں جس کو 6 ماہ کے امت نے تیر مارا تھا، اس کے گہوارے سے ان بیبیوں کو شاہ جی اپنی منتیں ملی، مرادیں ملی۔ اب ہوا کیا، ہندوؤں کا محلہ ہے پورا، یہ جن بیبیوں نے منتیں مانی، اب انہوں نے اپنے شوہروں سے اجازت لی، میں قربان جاؤں ہو کے ہندو۔ شاہ جی سنیے گا، انہوں نے کہا کہ کرنا کیا ہے؟ یہ کہتی ہیں جب 7 محرم ہوگا ہم نے اس شہزادے کا گہوارہ اپنے گھر سے برآمد کرنا۔ علی اصغر کا شاہ جی جب یہ سارا احوال سنا گیا، مصنف لکھتے ہیں کہ جب یہ پہلا جلوس برآمد ہوا تو بڑے بڑے علماء دیکھ رہے تھے کہ شبی ہندو عورتیں اٹھا کے ہندوؤں کے محلے سے لا رہی تھی اور سر پیٹ کے یہ کہہ رہی تھی علی کی بہو ہمیں بڑا ارمان ہے تیرا اصغر پیاسا مارا گئے۔ اللہ رحمت اللہ علیہ۔